ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. میرے واجب الاحترام قابل سے تکریم حضرات، سننے والوں، دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند دنوں سے آپ حضرات کے سامنے فقہ المعاملات سے متعلق نشستیں ہو رہی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم جو کاروبار کرتے ہیں یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورت بھی عبادت بن سکتی ہے. جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک تاجر جو تجارت کر رہا ہے لیکن اس میں صدق ہو، امانت ہو، دیانتداری ہو، تو قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو ضرورت ہے یہ عبادت بھی بن سکتی ہے، تب جب ہم اس کو شرعی طریقے سے نبھائیں تو اب یہ ضرورت عبادت ہی بن جائے گی. تو فقہ المعاملات سے متعلق، خاص کر بینکنگ سے متعلق ہم نے کچھ باتیں شروع کیے تھے کہ جب آپ کوئی تجارت کرو تو تجارت کے شروع کرنے سے پہلے 5 چیزوں کو دیکھنا ضروری ہوگا. تو ہم نے کہا شرکت بنوکیہ یعنی بینک، چاہے اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، اس میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا درست نہیں ہے، اور 5 وجوہ سے یہ درست نہیں ہے. 3 وجوہات ذکر ہو گئے، آج کے درس میں چوتھی اور 5ویں وجہ ذکر ہوگی انشاءاللہ. تو چوتھی وجہ کا حاصل یہ ہے کہ بینک کرنٹ اکاؤنٹ سے بھی مشترک کاروبار کرتا ہے، جبکہ یہ قرض ہے. یعنی جب کوئی اکاؤنٹ ہولڈرز پیسے رکھتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ پہ، تو بینک کے ساتھ اس کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ قرض کا معاملہ ہوتا ہے. اور رب المال قرض کی صراحتاً اجازت بھی دے دے تو بھی قرض کا ضمان مضارب ہی پر ہوتا ہے، لہٰذا اس کا نفع و نقصان دونوں کا تعلق مضارب اور بینک سے ہوگا، نہ کہ رب المال سے. اور اس قرض سے خریدا ہوا سارا مال اور اس کا حساب علیحدہ رکھنا ضروری ہے، جبکہ بینک اس طرح نہیں کرتا، ورنہ ثبوت پیش کرتا. جب یہ قرض ہے تو اس کا معاملات دوسرے معاملات سے علیحدہ رکھنا ضروری ہوگا، اور بینک والے اس طرح نہیں کرتے. قال الامام السرخسی رحمہ اللہ تعالی: والاصح ان يقول الامر بالاستقراض باطل. الا ترى انه لو امر رجلا ان يستقرض له 1000 من فلان فاستقرضها كما امره كان الالف للمستقرض دون الامر. تو اس عبارت سے معلوم ہوا کہ قرض کا باقاعدہ حکم کرنا تو یہ درست نہیں ہے. ہاں، اگر امر کی وجہ سے کسی نے قرض دے دیا تو اس کا سب کچھ رب المال ہی پر ہوگا، یعنی مضارب ہی پر ہوگا، رب المال پر کچھ نہیں ہوگا، اور اس کا حسابات علیحدہ رکھنا ضروری ہوگا. تو وجہ نمبر 4 کا حاصل یہ ہے کہ مختلف سرمایہ کو خلق مت نہ کیا جائے، جبکہ بینک ایسا کرتا ہے اور یہ ناجائز حرام ہے اور عقل بالباطل کو مستلزم ہے. یہاں پر بطور تنبیہ کہ یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں کہ بینک میں چاہے اسلامی بینک ہو یا سودی بینک ہو، تو وہاں پر آپ کو بعض چیزیں فراہم کی جاتی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے آپ کی رقوم کٹ جائے، یعنی مفت میں نہ ہو. مثلا آپ کو بینک والے جب آپ کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھولتے ہیں آپ کو ATM کارڈ دیتے ہیں، اسی طرح آپ کو چیک بک دیتے ہیں، اور آپ کے لیے رقوم کی ترسیل اس کا سہولت فراہم دیا جاتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اس سے وہ رقوم کاٹ دے،
اگر وہ رقوم نہیں کاٹتے، مفت میں یہ چیزیں آپ کو دیتے ہیں، تو یہ نفع کو مستلزم ہے۔ اور آپ نے بینک کے ساتھ جو معاملہ کیا یہ قرض کا معاملہ کیا، بینک والوں نے آپ سے یہ جو پیسے لی یہ قرض لیے، اور کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو اپنی طرف نفع کینچ کر لے آئے تو وہ سود کے زمرے میں داخل ہے۔ تو پھر اس طرح کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی یہ سود لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ اب دوبارہ آپ کی فائدہ دوبارہ دہرا رہا ہوں، کرنٹ اکاؤنٹ کے بنیاد پر بینک کئی سہولتیں بھی فراہم کرتا ہے، جیسے ATM کارڈ، آن لائن بینکنگ، آن لائن رقوم کی ترسیل وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا میں داخل اور صریح سود ہے، اور اس کے سود ہونے کا اقرار ایک اسلامی نامی بینک کے مینیجر نے کیا کہ یہ کہنا کہ سیونگ اکاؤنٹ میں سود ہے اور کرنٹ میں نہیں غلط ہے، بلکہ کرنٹ میں بھی سروس کی سہولتیں قرض کی وجہ سے دی جا رہی ہے اور یہ سود ہے۔ لیکن میں نے پہلے سے کہا جس بینک میں چاہے اسلامی ہو یا سودی بھی ہو، اگر اس میں یہ چیزیں مفت دی جا رہی ہو تو پھر یہ سود کے زمرے میں داخل ہوگا۔ اگر مفت نہیں دی جا رہی ہو، اس سے آپ کی رقوم کی کٹائی ہو، تو پھر اس صورت میں یہ سود میں داخل بھی ہوگا۔ اور کرنٹ اکاؤنٹ، اس میں اگرچہ تعاون علی الاسم ہے، لیکن ضرورت کے بنا پر علماء نے اس کو جائز قرار دیا۔ یہ تو 4 وجوہات ذکر ہو گئے۔ 5ویں وجہ اس کے بطلان کا، شرکت عنان میں ایسا شرط لگانا جو شرکت فی الربا کے لیے قاطع ہو، ناجائز اور مفسد عقد ہے، جبکہ شرکت بنوکیہ میں یہ شرط بھی ہوتی ہے، کیونکہ بینک کے اکثر ملازمین جن کو تقسیم ربا سے قبل تنخواہ دی جاتی ہے وہ ہے جو شریک بھی ہے، لہذا اس وجہ سے بھی یہ شرکت ناجائز اور فاسد ہے۔ یعنی جو بینک کا ملازم ہے، بینک کا مینیجر ہے، اس کو جو نفع دی جاتی ہے، اس کو جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ نفع سے دی جاتی ہے، اور یہ جو بینک کا ملازم، بینک کا مینیجر ہے، یہ خود اس شرکت میں شامل ہے۔ تو جب شرکت میں یہ خود داخل ہے، خود یہ اکاؤنٹ ہولڈرز ہے، اسی سے اس کو نفع دی جاتی ہے، تو یہ قاطع فی الربا ہے اور یہ ناجائز ہے۔ خود فقہاء کرام نے اس کی تصریح فرمائی۔ قال الامام ابن الحمام رحمہ اللہ تعالی قول لا تجوز الشرکت اذا شرط لأحد دراهم مسمات من الربح۔ قال ابن المنذر رحمہ اللہ تعالی لا خلاف في هذا لأحد من اہل العلم فتح القدیر۔ اس کے بعد علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کا ایک قول امداد الاحکام میں مذکور ہے۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں شریک کا اجیر ہونا درست نہیں ہے، بلکہ صورت جواز یہ ہے کہ جو شریک منیجر ہو اس کا حصہ منافع میں زیادہ کر دیا جائے۔ مثلا جو شریک منیجر ہے ان کا حصہ روپے میں 2 آنا ہے تو منیجر کا حصہ روپے میں 4 آنا کر دیا جائے، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی تنخواہ مقرر کی جائے۔ وجہ نمبر 5 کا اصل یہ ہے کہ جب شرکت فاسد ہو گئی تو سارا کا سارا نفع ارباب الاموال، سرمایہ لگانے والوں کا ہوگا، اور مضارب یعنی بینک کو صرف اجر مثل ملے گا۔ اجر مثل سے زیادہ لینا ناجائز، حرام اور عقل بالباطل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 5 وجوہات ذکر ہو گئے بینک اسلامی کے بطلان کے۔ اس کے بعد ہم کچھ اور وجوہات ذکر کریں گے کہ جب کاروبار شروع ہو جائے تو اس میں بھی 4 باتوں کا اطمینان ہونا ضروری ہے، اور بینک میں بعض باتوں کا اہتمام ہے اور بعض باتوں کا اہتمام نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس بینک اسلامی میں اپنے پیسے رکھوانا یعنی سیونگ اکاؤنٹ میں یہ درست نہیں ہے اور ناجائز ہے۔ اللہ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، والسلام۔